یہ وہ دن تھا جب 313 بے سر و سامان مسلمان 1000 جنگجوؤں کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر وہ تاریخی جنگ لڑی جا رہی تھی جو اپنے آپ میں خود ایک معجزہ تھی۔ جنگ کی دنیا کے ماہرین اور تاریخ دان آج بھی اس جنگ کے بارے میں حیران ہیں کہ وہ 313 سپاہی، جن میں اکثریت ایسے صحابہ کی تھی جو جنگ لڑنا نہیں جانتے تھے۔ ان میں کوئی تاجر تھا تو کوئی کسان، کوئی غلام تھا تو کوئی عام انسان، اور پھر آسمان سے فرشتے مدد کو اترے اور ناممکن کو ممکن کر دیا۔ اس جنگ کا نام غزوہ بدر تھا۔ آج ہم اس جنگ کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات فراہم کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس جنگ میں کچھ صحابہ کرام ہی تھے جو جنگ لڑنے کے ہنر سے واقف تھے۔ نبی علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ 313 مسلمان جو تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، انہوں نے آج اس میدان میں کھڑے ہو کر تیرے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اے رب العالمین، اب آپ کی باری ہے، مدد فرمائیں۔ مکہ میں 13 سال مسلمان ظلم سہتے رہے، مگر صلح حدیبیہ کی وجہ سے جنگ کی اجازت نہ تھی، صرف دین کی دعوت دینے کا حکم تھا۔ ہجرت کے 2 سال قبل مکہ کے ظالموں نے مسلمانوں کو بے گھر کیا، ان کے مال چھینے، ان پر ظلم ڈھائے اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ مدینہ ہجرت کے بعد بھی جنگ منع تھی، صرف صبر اور دین اسلام پھیلانے پر زور دیا گیا۔ جب قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور مدینہ ہجرت کے بعد بھی اہل مکہ خاموش نہ بیٹھے، ان کا حسد اور شیطانیت ختم نہ ہوئی اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا گیا، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا اور مدینے پر حملے کی تیاری کرنے لگے، تو اللہ نے جہاد کی اجازت دی۔ اسلام میں جنگ کا حکم ظلم کے خلاف اور دفاع کے لیے دیا گیا۔ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی جو اللہ کے حکم سے لڑی جا رہی تھی۔ اہل مکہ اس خوش فہمی اور گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ مسلمان طاقت اور تعداد میں بہت کم ہیں اور ہم جنگ کے معاملات میں مسلمانوں سے کئی گنا آگے ہیں۔ مسلمان صرف 313 تھے، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 17 اونٹ اور جنگی سامان بھی بہت کم تھا۔ زیادہ تر لوگ پیدل اور دوسری طرف کفار کے پاس 200 گھوڑے، 700 اونٹ اور اس وقت کے جدید ہتھیار موجود تھے۔ رات گزر رہی تھی، قریش اپنی فتح کے جشن کے خواب دیکھ رہے تھے اور مسلمان ایمان کی طاقت سے لیس اپنے رب کے حضور عبادت میں مصروف تھے۔ 17 رمضان بدر کا میدان میں جنگ کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلے قریش کے نامور سردار قطبہ، شیبہ اور ولید جنگ کے میدان میں اترے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عباس آگے بڑھے، اور پھر وہ لمحہ آیا، تلواریں ٹکرائی، زمین کانپ اٹھی اور تینوں سردار خاک میں مل گئے۔ اور پھر 313 صحابہ اور 1000 جنگجوؤں کے درمیان معرکہ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ پہنچی۔ دنیا نے دیکھا کہ قریش کے جنگجو گھبرا گئے، ان کے گھوڑے بھاگنے لگے، ان کے سپاہی ایک دوسرے کو روندنے لگے۔ ابو جہل جو اسلام کو مٹانے آیا تھا، وہ آج خود مٹنے والا تھا۔ اس جنگ میں قریش کے 70 سردار مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے اور باقی جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک سبق تھا۔ 1000 کا لشکر جو جنگی ساز و سامان سے لیس تھا اور وہ جنگ کے ماہر تھے، مگر وہ ہار گئے، اور 313 مسلمان جن میں زیادہ تر نے کبھی تلوار بھی نہیں اٹھائی تھی، وہ جیت گئے۔ اور یقیناً بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جیت تعداد سے نہیں ہوتی اور طاقت تلواروں میں نہیں ہوتی، اصل طاقت ایمان، صبر اور اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔